بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ نساء پارٹ نمبر 5۔ علیکم السلام، سلام علیک کرے، لست مؤمنہ کہ تم مسلمان نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں۔ نمبر 1، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، فتبینوا، سو اب تحقیق کر لو۔ نمبر 2، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان، غیر اولی الضرر، جن کو کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور جان سے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان سے، علی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر درجہ۔ وکلا وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے۔ تفسیر نمبر 1، بلا تحقیق کسی کو کافر نہ کہو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فوج کو ایک قوم پر جہاد کے لیے بھیجا۔ اس قوم میں سے ایک شخص مسلمان تھا جو اپنا مال و اسباب اور مواشی ان میں سے نکال کر علیحدہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے، اپنی جان اور مال بچانے کی غرض سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو مار ڈالا اور اس کے مواشی اور اسباب سب لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تنبیہ اور تاکید فرمائی گئی کہ جب تم جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق سے کام لو، بے سوچے سمجھے کام مت کرو۔ جو تمہارے سامنے اسلام ظاہر کرے اس کے مسلمان ہونے کا ہرگز انکار مت کرو، اللہ کے پاس بہت کچھ غنیمتیں ہیں، ایسے حقیر سامان پر نظر نہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تم ایسے ہی تھے اس سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے دنیا کی غرض سے ناحق خون کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان ہو کر ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس پر مسلمان ہونے کا احتمال بھی ہو تو اس کے قتل سے بچو۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے شروع زمانہ اسلام میں تم بھی کافروں کے شہر میں رہتے تھے، تمہاری مستقل حکومت اور مستقل بود و باش نہ تھی، تو جیسا اس حالت میں تمہارا اسلام معتبر سمجھا گیا اور تمہارے جان و مال کی حفاظت اور رعایت کی گئی، ایسا ہی اب تم کو بھی اس طرح کے مسلمانوں کی رعایت و حفاظت لازم ہے۔ بلا تحقیق ان کو قتل مت کرو، احتیاط اور غور سے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اعمال اور دلی اغراض سب پر مطلع ہے، تو اب جس کو قتل کرو محض اللہ کے حکم کے موافق قتل کرو، اپنے کسی غرض کا اصلاً دخل نہ ہو۔ اور یہ بھی مقصد ہے کہ اگر کوئی کافر فقط اپنے جان و مال کے خوف سے تمہارے روبرو اسلام ظاہر کرے اور دھوکہ دے کر اپنی جان بچا لے، تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، مگر تم اس کو کچھ مت کہو، یہ تمہارے کرنے کی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اجرا عظیمہ، اجر عظیم میں، درجات منہ، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور مہربانی ہے۔ نمبر 1، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 2، ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی جان نکال لیتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا، قالوا فیم کنتم، کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ، فتہاجروا فیہا، جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں، فاولئک مأواہم جہنم، سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ پہنچے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر جو ہیں بے بس مردوں، والنساء، اور عورتوں، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ، فاولئک عسى اللہ، سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کے معاف کر دے۔ تفسیر نمبر 1، مجاہدین کے درجات۔
اس سے پہلے مسلمانوں کو نادانستگی اور چوک سے قتل کر دینے پر عتاب اور تنبیہ فرمائی تھی، اس لیے یہ احتمال تھا کہ کوئی جہاد کرنے سے رک جائے، کیونکہ مجاہدین کو ایسی صورت پیش آ ہی جاتی ہے، اس لیے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی رغبت دلائی گئی۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ لنگڑے، لنجے، اندھے، بیمار، معذور لوگوں کو تو جہاد کرنے کا حکم نہیں، باقی سب مسلمانوں میں جہاد کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ جو جہاد نہ کرنے والوں کے نہیں، اگرچہ جنتی وہ بھی ہیں جو جہاد نہیں کرتے۔ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی کافی تعداد اور ضرورت کے موافق جماعت جہاد کرتی ہے تو جہاد نہ کرنے والوں پر پھر کوئی گناہ نہیں، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 2، یعنی حق تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جہاد کرنے والوں کے بارے میں اجر و مغفرت اور رحمت کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ضرور پورے فرمائے گا۔ یا یہ کہ مجاہد کے ہاتھ سے نادانستگی میں اگر کوئی مسلمان قتل ہو گیا تو حق تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس اندیشہ سے جہاد سے مت رکو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ نمبر 1، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، پاوے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت وسع اور کشائش۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے، مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر آ پکڑے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ نمبر 2، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، ملک میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ کچھ کم کرو نماز میں سے، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو ڈر ہو کہ ستائیں گے تم کو کافر، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، البتہ کافر تمہارے صریح دشمن ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں کھڑا کریں۔ تفسیر۔ نمبر 1، دارالکفر سے ہجرت کی فضیلت۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ہیں، ان سے مغلوب ہیں اور کافروں کے خوف سے اسلامی باتوں کو کھل کر نہیں کر سکتے، نہ حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے ہیں، سو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں۔ اس رکوع میں اسی کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی کافروں کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے، تو فرشتے ان سے مرنے کے وقت پوچھتے ہیں تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان تھے مگر بوجہ ضعف و کمزوری کے دین کی باتیں نہ کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، تم یہ تو کر سکتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے، سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو لوگ ضعیف ہیں اور عورتیں اور بچے کہ نہ وہ ہجرت کی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہجرت کا رستہ معلوم ہے، وہ قابل معافی ہیں۔ فائدہ، اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان جس ملک میں کھلا نہ رہ سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بالکل معذور اور بے بس ہوں اور کسی کو وہاں پڑے رہنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، مہاجر کے لیے کشائش کا وعدہ اور دیگر فضائل۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے اور مہاجرین کو تسلی دی جاتی ہے کہ یعنی جو شخص اللہ کے واسطے ہجرت کرے گا اور اپنا وطن چھوڑے گا تو اس کو رہنے کے لیے جگہ بہت ملے گی اور اس کی روزی اور معیشت میں فراخی ہوگی، تو ہجرت کرنے میں اس سے مت ڈرو کہ کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے، اور یہ بھی خطرہ نہ کرو کہ شاید رستہ میں موت آ جائے تو ادھر کے ہوں نہ ادھر کے، کیونکہ اس صورت میں بھی ہجرت کا پورا ثواب ملے گا، اور موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے، وقت مقرر سے پہلے نہیں آ سکتی۔ نمبر 3، قصر نماز کا حکم، یعنی جب تم جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرو اور کافروں سے جو کہ تمہارے صریح دشمن ہیں اس کا خوف کھاؤ کہ وہ موقع پا کر ستائیں گے، تو نماز کو مختصر رکھو، یعنی جو نماز حضر میں 4 رکعت کی ہو اس کی 2 رکعت پڑھو۔ فائدہ، ہمارے یہاں سفر 3 منزل کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوگا تو قصر جائز نہ ہوگا، اور کافروں کے ستانے کا ڈر اس وقت موجود تھا جب یہ حکم نازل ہوا، جب یہ ڈر جاتا رہا اس کے بعد بھی آپ سفر میں 2 ہی رکعت پڑھتے رہے اور صحابہ کو بھی اسی کی تاکید فرمائی۔ اب ہمیشہ سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے، خوف مذکور ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکریہ کے ساتھ قبول کرنا لازم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ لے میں اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ہٹ جائیں تیرے پاس سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آوے دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ لے میں اپنا بچاؤ اور ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں
لو تغفلون عن اسلحتکم، کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم اور اسباب سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تاکہ تم پر حملہ کریں یک بارگی۔ نمبر 1، ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں، ان کان بکم اذی من مطر، اگر تم کو تکلیف ہو می سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم، اور ساتھ لے جاؤ اپنا بچاؤ۔ نمبر 2، ان اللہ اعد للکافرین، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب مہینہ، عذاب ذلت کا۔ نمبر 3، فَإِذَا، پھر جب۔ تفسیر۔ نمبر 1، نماز خوف کا بیان، پہلے نماز سفر کا بیان تھا، یہ نماز خوف کا بیان ہے، یعنی کافروں کی فوج مقابلہ میں ہو تو مسلمانوں کی فوج دو حصے ہو جائے، ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو جائے، اور دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ نصف باقی پڑھ لے۔ امام کے سلام کے بعد دونوں جماعتیں اپنی آدھی نماز رہی ہوئی جدا جدا پڑھ لیں۔ اگر مغرب کی نماز ہو تو اول جماعت 2 رکعت، دوسری جماعت 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے، اور اس حالت میں نماز کے اندر آمد و رفت معاف ہے، اور تلوار زرہ وغیرہ سپر وغیرہ کے ساتھ اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا، تاکہ کفار موقع پا کر یک بارگی حملہ نہ کریں۔ نمبر 2، یعنی اگر بارش یا بیماری اور ضعف کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے، مثلا زرہ سپر خود ساتھ لے لو۔ فائدہ، اگر دشمنوں کے خوف سے اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ نماز خوف بصورت مذکور ادا کر سکیں تو جماعت موقوف کر کے تنہا نماز پڑھ لیں، پیادہ ہو کر، اور سواری سے اترنے کا بھی موقع نہ ملے تو سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لیں، اگر اس کی بھی مہلت نہ ملے تو پھر نماز کو قضا کر دیں۔ نمبر 3، یعنی اللہ کے حکم کے موافق تدبیر اور احتیاط اور اہتمام کے ساتھ کام کرو، اور اللہ کے فضل سے امید رکھو، وہ کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کر دے گا، کافروں سے خوف مت کرو۔ قضیتم الصلاۃ، تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ قیاما، تو یاد کرو اللہ کو کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور لیٹے۔ نمبر 1، فاذا اطمأننتم، پھر جب خوف جاتا رہے، فاقیموا الصلاۃ، تو نماز درست کرو نماز کو، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مسلمانوں پر فرض ہے، کتابا موقوتا، اپنے مقررہ وقتوں میں۔ نمبر 2، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے، ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ نمبر 3، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی، لتحکم بین الناس، کہ تو انصاف کرے لوگوں میں، بما اراک اللہ، جو کچھ سمجھاوے تجھ کو اللہ، ولا تکن للخائنین خصیما، اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ نمبر 4، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگ اللہ سے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 5، تفسیر۔ نمبر 1، ہما وقت ذکر اللہ کا حکم، یعنی خوف کے وقت بوجہ تنگی اور بے اطمینانی اگر نماز میں کسی طرح کوتاہی ہو گئی تو نماز خوف سے فراغت کے بعد ہر وقت اور ہر حالت میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو اللہ کو یاد کرو، حتیٰ کہ عین ہجوم اور مقاتلہ کے وقت بھی، کیونکہ وقت کی تعین اور دیگر قیود کی پابندی تو بحالت نماز تھی، جس کی وجہ سے تنگی اور بے اطمینانی پیش آنے کا موقع ہے۔ اس کے سوا ہر حالت میں بلا وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہو، کسی حالت میں اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ صرف وہ شخص کہ جس کے عقل و حواس کسی وجہ سے مغلوب ہو جائے البتہ معذور ہے، ورنہ کوئی شخص اللہ کی یاد نہ کرنے میں معذور نہیں۔ نمبر 2، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، یعنی جب خوف مذکور جاتا رہے اور خاطر جمع ہو جائے تو پھر جو نماز پڑھو اطمینان اور تعدیل ارکان اور رعایت شروط اور محافظت آداب کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ امن کی حالت میں پڑھنی چاہیے، اور جن حرکات زائدہ کی اجازت دی گئی وہ حالت خوف کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بے شک نماز فرض ہے وقت معین میں، سفر، حضر، اطمینان اور خوف ہر حالت میں اسی وقت میں ادا کرنا ضرور ہے، یہ نہیں کہ جب چاہو پڑھ لو۔ یہ مطلب ہے کہ نماز کے متعلق حق تعالیٰ نے پورا ضبط اور تعین فرما دیا ہے کہ حضر میں کیا ہونا چاہیے اور سفر میں کیا، اطمینان میں کیا کرنا چاہیے اور خوف میں کیا، سو ہر حالت میں اس کی پابندی چاہیے۔ نمبر 3،
کفار کے تعاقب میں سستی نہ کرو، یعنی کفار کی جستجو اور ان کے تعاقب میں ہمت سے کام لو اور کوتاہی نہ کرو۔ اگر تم کو ان کی لڑائی سے زخم اور درد پہنچا ہے تو اس تکلیف میں تو وہ بھی شریک ہیں، اور آئندہ تم کو حق تعالیٰ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں، یعنی دنیا میں کفار پر غلبہ اور آخرت میں ثواب عظیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مصالح اور تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اس کا جو حکم ہے اس میں تمہارے لیے بڑے منافع اور حکمتیں ہیں، دین اور دنیا دونوں کے لیے، سو اس کے امتثال کو غنیمت اور بڑی نعمت سمجھو۔ نمبر 4، ایک مسلمان چور اور یہودی کا قصہ۔ منافق اور ضعیف الاسلام لوگوں میں جب کوئی کسی گناہ اور خرابی کا مرتکب ہوتا ہے تو سزا اور بدنامی سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے اور آپ کی خدمت میں ایسے انداز سے اس کا اظہار کرتے کہ آپ ان کو بری سمجھ جائیں، بلکہ کسی بری و ذمہ تہمت لگا کر اس کے مجرم بنانے میں سعی کرتے اور رل مل کر باہم مشورہ کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا یہ ہوا کہ ایک ایسے ہی بری و مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں نقب دی، ایک تھیلا آٹے کا، اور اس کے ساتھ کچھ ہتھیار چرا کر لے گیا۔ اس تھیلے میں اتفاقاً سوراخ تھا۔ چور کے گھر تک راستے میں آٹا گرتا گیا۔ چور نے یہ تدبیر کی کہ اب مال اپنے گھر میں نہ رکھا، بلکہ رات ہی میں وہ مال لے کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھ دیا جو اس کا واقف تھا۔ صبح کو مالک نے آٹے کا سوراخ پر چور کو جا پکڑا، مگر تلاشی پر اس کے گھر میں کچھ نہ نکلا۔ ادھر چور نے قسم کھا لی کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں، آٹے کا سوراخ آگے کو چلتا نظر آیا تو مالک نے اسی سوراخ پر یہودی کو جا پکڑا۔ اس نے مال کا اقرار کر لیا کہ میرے گھر میں موجود ہے، مگر میرے پاس رات فلاں شخص امانت رکھ گیا ہے، میں چور نہیں ہوں۔ مالک نے قضیہ حضرت فخر عالم علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ چور کی قوم اور اس کی جماعت نے اتفاق کیا کہ جس طرح ہو سکے اس پر چوری ثابت نہ ہونے دو، یہودی کو چور بناؤ۔ چنانچہ یہودی سے جھگڑے اور آپ کی خدمت میں چور کی برات پر قسمیں کھائیں، گواہی دی، قریب تھا کہ یہودی چور سمجھا جائے اور مجرم قرار دیا جائے۔ اس پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد آیتیں نازل فرمائی اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو متنبہ فرما دیا کہ چور یہی مسلمان ہے، یہودی اس میں سچا اور بے قصور ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی قلی کھول کر سب کو متنبہ کر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی سچی کتاب تجھ پر اس لیے اتاری کہ ہمارے سمجھانے اور بتلانے کے موافق تمام لوگوں میں، نیک ہوں یا بد، مومن ہوں یا کافر، حکم اور انصاف کیا جائے، اور جو دغا باز ہیں ان کی بات کے اعتبار اور ان کی طرفداری ہرگز مت کرو، اور ان کی قسم اور ان کی گواہی پر کسی بے قصور کو مجرم مت بناؤ، یعنی ان دغا بازوں کی طرف ہو کر یہودی سے مت جھگڑو۔ نمبر 5، یعنی قبل تحقیق صرف ظاہر حال دیکھ کر چور کو بری اور یہودی مذکور کو چور خیال کر لینا تمہاری عظمت شان کے مناسب نہیں، اس سے استغفار چاہیے۔ اس میں کامل تنبیہ ہو گئی اور مخلصین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وجہ تعلق اسلامی یا قومی وغیرہ چور پر حسن ظن کر کے یہودی کو چور بنانے میں سعی ہوئے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب، اللہ کو پسند نہیں، من کان خوانا اثیما، جو کوئی ہو دغا باز گناہ گار۔ یستخفون من الناس، شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں شرماتے اللہ سے۔ وهو معهم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، یبیتون، جب کہ مشورہ کرتے ہیں رات کو، ما لا یرضى من القول، اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ نمبر 1، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے، اللہ سے، عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا کارساز۔ نمبر 2، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو کوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشوائے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو پاوے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ نمبر 3، ومن یکسب، اور جو کوئی کرے۔ تفسیر نمبر 1، گناہ گاروں کی سفارش سے ممانعت۔ پہلی آیت میں جب ان لوگوں کی دغا اور برائی صاف بتلا دی گئی تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ غلبہ شفقت جو آپ کو تمام خلق بالخصوص اپنے امت پر تھا، حق تعالیٰ سے ان خطاواروں کی معافی چاہی۔ اس پر ارشاد ہوا کہ ان دغا بازوں کی طرف ہو کر اللہ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ایسے لوگ اللہ کو خوش نہیں آتے، یہ تو لوگوں سے چھپ چھپ کر راتوں کو ناجائز مشورہ کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے تمام امور پر حاوی ہے، اور اگر آپ نے ان کی معافی نہ بھی مانگی ہو تو آپ کی معافی مانگنے کا احتمال بالیقین موجود تھا۔ دیکھیے دوسری جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بابت، یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ارشاد سری موجود ہے۔ سو اس کی بیش بندی کے لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرما کر ان لوگوں کی سفارش سے آپ کو روک دیا۔ واللہ عالم۔
نمبر 2 اس میں خطاب ہے کہ چور کی قوم اور ان لوگوں کو جو چور کے طرفدار ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس بے جا حمایت سے چور کو قیامت میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 سوء اور ظلم کا فرق۔ سوء اور ظلم سے بڑے اور چھوٹے گناہ مراد ہیں، یا سوء سے وہ گناہ مراد ہے جس سے دوسروں کو درد پہنچے، جیسے کسی پر تہمت لگانی، اور ظلم وہ ہے کہ اس کی خرابی اپنے نفس تک ہی رہے، جیسے گناہ کیسا ہی ہو اس کا علاج اور استغفار اور توبہ ہے۔ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ البتہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آدمیوں نے جان بوجھ کر فریب سے کسی مجرم کی برات ثابت کر دی یا غلطی سے مجرم کو بے قصور سمجھ گئے تو اس سے اس کے جرم میں تخفیف بھی نہیں ہو سکتی، البتہ توبہ سے بالکل معاف ہو سکتا ہے۔ اس میں اس چور کو اور اس کے سب طرفداروں کو جو دیدہ دانستہ طرفدار بنے ہوں یا غلطی سے سبھی کو توبہ اور استغفار کا ارشاد ہو گیا، اور اشارہ لطیف اس طرف بھی ہو گیا کہ اب بھی اگر کوئی اپنی بات پر جمع رہے گا اور توبہ نہ کرے گا تو اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اسمن فإنما یکسب علی نفسی، گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ نمبر 1 ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا، سو اس نے اپنے سر دھرا طوفان، و اسم مبینہ، اور گناہ صریح۔ نمبر 2 ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں سے ایک جماعت، ان یضلوک، کہ تجھ کو بہکا دیں، وما یضلون، اور بہکا نہیں سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تجھ کو سکھائی وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ نمبر 3 لا خیر فی کثیر من نجواہم، کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے، الا من امر بصدقۃ، مگر جو کوئی کہ کہے صدقہ کرنے کو، او یا تفسیر۔ نمبر 1 یعنی جو اپنے قصد سے گناہ کرے گا اس کا وبال تو اسی پر پڑے گا، اور اس کی سزا خاص اسی کو دی جائے گی، کسی دوسرے کو سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا تو وہ کر سکتا ہے جس کو واقعی بات کی خبر نہ ہو یا حکمت سے بے بہرا ہو، مگر حق سبحانہ و تعالیٰ تو بلا مبالغہ، بصیغہ مبالغہ علیم و حکیم ہے، وہاں اس کی گنجائش کہاں، تو اب خود چوری کر کے یہودی کے سر لگانے سے کیا نفع ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 بہتان تراشی کی مذمت، یعنی جس نے جو چھوٹا یا بڑا گناہ کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ لگایا تو اس پر 2 گناہ لازم ہو گئے، ایک جھوٹی تہمت، دوسرا وہ اصلی گناہ، تو ظاہر ہو گیا کہ خود چوری کر کے یہودی پر تہمت دھرنے سے اور وبال بڑھ گیا، نفع خاک بھی نہ ہوا، اور معلوم ہو گیا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ خالص کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل، اس میں خطاب ہے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف، اور اظہار ہے ان خائنوں کے فریب کا، اور بیان ہے آپ کی عظمت شان اور عصمت کا، اور اس کا کہ آپ کمال علمی میں جو کہ تمام کمالات سے افضل اور اول ہے، سب سے فائق، اور اللہ کا فضل آپ پر بے نہایت ہے جو ہمارے بیان اور ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کو جو چور کی برات کا خیال ہوا تھا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر اور اقوال و شہادات کو سن کر اور اس کو سچ سمجھ کر ہو گیا تھا، میلان عن الحق یا مداہنت فی الحق ہرگز اس کا باعث نہ تھا، اور اتنی بات میں کچھ برائی نہ تھی، بلکہ یہی ہونا ضروری تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقت فی الامر ظاہر ہو گئی، کوئی خلجان باقی نہ رہا، اور ان سب باتوں سے مقصود یہ ہے کہ آئندہ کو وہ فریب باز تو آپ کے بہکانے اور دھوکہ دینے سے رک جائیں اور مایوس ہو جائیں، اور آپ اپنی عظمت اور تقدس کے موافق غور اور احتیاط سے کام لیں۔ واللہ عالم۔ معروف او اصلاح بین الناس، نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب۔ نمبر 1 ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف، نولہ ما تولی، تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں، وساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری جگہ پر پہنچا۔ نمبر 2 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخشتا ہے اس کو جس کو چاہے۔ نمبر 2
نمبر 3 ومن یشرک باللہ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہک کر دور جا پڑا۔ نمبر 4 ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ نے۔ نمبر 5 تفسیر نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا بیان۔ منافق اور ہیلا گر آ کر آپ سے کان میں باتیں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنا اعتبار بڑھائیں، اور مجلس میں بیٹھ کر آپس میں بیہودہ سرگوشی کیا کرتے، کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت کرتے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ باہم کانوں میں مشورت کرتے ہیں اکثر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں۔ صاف اور سچی باتوں کو چھپانے کی حاجت نہیں، اس میں کوئی فریب ہوتا ہے، البتہ چھپاوے تو صدقہ اور خیرات کی بات کو چھپاوے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا کسی ناواقف کو غلطی سے بچائے اور اس کو اچھی طرح بات اور صحیح مسئلہ بتائے تو چھپا کر بتائے تاکہ اس کو ندامت نہ ہو، یا دو میں لڑائی ہو اور غصے والا جوش میں صلح نہیں کرتا تو اول کو کوئی تدبیر بنا کر پھر اس کو سمجھائے، حتیٰ کہ توریے کی بھی اجازت ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ جو کوئی امور مذکورہ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے گا اس کو بڑا عظیم الشان ثواب عنایت ہوگا، یعنی ریاکاری یا کسی اور غرض دنیاوی کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 رسول اور مومنین کے مخالفت کا عذاب، یعنی جس کسی کو حق بات واضح ہو چکے پھر اس کے بعد بھی رسول کے حکم کے مخالفت کرے اور سب مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جدا راہ اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اس چور نے کیا جس کا ذکر ہو چکا۔ بجائے اس کی کہ قصور کا اعتراف کر کے توبہ کرتا، یہ کیا کہ ہاتھ کٹنے کے خوف سے مکہ بھاگ گیا اور مشرکین میں مل گیا۔ فائدہ، اکابر علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اجماع امت کا مخالف اور منکر جہنمی ہے، یعنی اجماع امت کو ماننا فرض ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پر، جس نے جدا راہ اختیار کی وہ دوزخ میں جا پڑا۔ نمبر 3 شرک ناقابل معافی گناہ ہے، یعنی شرک سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے گا اللہ بخش دے گا مگر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ مشرک کے لیے عذاب ہی مقرر فرما چکا، تو چوری کرنا اور تہمت جھوٹی لگانا اگرچہ کبیرہ گناہ تھے مگر یہ بھی احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس چور کو بخش دیتا، لیکن جب وہ چور رسول کے حکم سے بھاگا اور مشرکوں میں جا ملا تو اب اس کی مغفرت کا احتمال بھی نہ رہا۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 4 دور جا پڑا اس لیے کہ وہ شخص تو اللہ ہی سے صریح منحرف ہو گیا اور اللہ کے مقابلے میں دوسرا معبود بنا کر شیطان کا پورا مطیع ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رحمت سب سے مستغنی ہو بیٹھا، اور جو اتنی دور جا پڑا تو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے شخص کی مغفرت تو خلاف حکمت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مغفرت سے صاف مایوس فرما دیا گیا، اور مسلمان کتنا ہی سخت گناہ گار ہو چونکہ اس کی خرابی صرف اعمال تک ہے، اس کا عقیدہ اور تعلق اور توقع سب چونکہ تو موجود ہے، اس کی مغفرت ضرور ہوگی، جلدی یا دیر کے بعد اللہ جب چاہے گا بخش دے گا۔ نمبر 5 مشرکوں کی جہالت، یعنی ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جو اپنا معبود بنایا تو ان بتوں کو جن کو عورتوں کے نام سے نامزد کر کے رکھا تھا جیسے عزا اور منات اور نائلہ وغیرہ، حقیقت الامر دیکھیے تو یہ مشرکین شیطان سرکش ملعون الہی کے عبادت کرتے ہیں۔ اس نے تو بہکا کر ایسا کرایا اور بت پرستی کرنے میں اس کی اطاعت اور اس کی عین خوشی ہے۔ اس سے مشرکین کی پرلے سرے کی ضلالت اور جہالت ظاہر فرمانی مقصود ہے۔ دیکھیے، اول تو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بنایا تو کس کو؟ پتھروں کو جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں اور عورتوں کے نام سے موسوم ہے، اور کس کے بتلانے سے؟ شیطان مردود و ملعون خداوندی کے بہکانے سے۔ کیا اس ضلالت اور جہالت کی نظیر مل سکتی ہے؟ اور کوئی احمق سے احمق بھی اس کو قبول کر سکتا ہے؟ وقال، اور کہا شیطان نے، لأتخذن من عبادک، کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر۔ نمبر 1 وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ چیریں جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کے بدلے صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی۔ نمبر 2 وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بناوے شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ پڑا صریح نقصان میں۔
یعدہم ویمنیہم، ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان الا غرورا، سو سب فریب ہے، اولئک مأواہم جہنم، ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کو جگہ۔ نمبر 3، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، سندخلہم جنات تجری، ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے من تحتها الانہار، بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں ان میں ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا۔ تفسیر نمبر 1، شیطان کی انسانی دشمنی اور اس کے عزائم، یعنی جب شیطان سجدہ نہ کرنے پر ملعون اور مردود کیا گیا تو اس نے اسی وقت کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی چکا ہوں، مگر میں بھی تیرے بندوں اور اولاد آدم میں سے اپنے لیے ایک مقدار معلوم اور بڑا حصہ لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، جیسا کہ سورہ حجر اور بنی اسرائیل وغیرہ میں مذکور ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ متمرد اور ملعون ہونے کے علاوہ شیطان تو جملہ بنی آدم کا اول روز سے سخت دشمن اور بدخواہ ہے، اور اس دشمنی کو صاف ظاہر کر چکا ہے، تو اب یہ احتمال بھی نہ رہا کہ گو شیطان ہر طرح سے خبیث و گمراہ ہے، مگر شاید کسی کو خیر خواہانہ کوئی نفع کی بات بتلا دے، بلکہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دشمن ازلی تو بنی آدم کو جو کچھ بتلائے گا ان کی گمراہی اور بربادی ہی کی بات بتلائے گا۔ پھر ایسے گمراہ اور بدخواہ کی اطاعت کرنی کس قدر جہالت اور نادانی ہے۔ حصہ مقرر کر لینے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ تیرے بندے اپنے اعمال میں میرا حصہ ٹھہرائیں گے، جیسا کہ لوگ بت یا جن وغیرہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز کرتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے ان کو طریق حق سے گمراہ کروں گا اور ان کو حیات دنیاوی اور خواہشات دنیاوی کے حصول کی اور قیامت اور حساب و کتاب و امور و اخروی کے نہ ہونے کی آرزو دلاؤں گا، اور اس بات کی تعلیم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو اور اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں گے۔ فائدہ، کافروں کا دستور تھا گائے بکری اور اونٹ کے بچہ بت کے نام کر دیتے اور اس کا کان چیر کر یا اس کے کانوں میں نشانی ڈال کر چھوڑ دیتے، اور صورت بدلنا جیسے خوجا کرنا یا بدن کو سوئی سے گود کر تل بنانا یا نیلا داغ دینا یا بچوں کے سر پر چوٹیاں رکھنی کسی کے نام کی، مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ داڑھی منڈوانا بھی اسی تغیر میں داخل ہے، اور اللہ کے جتنے احکام ہیں کسی میں تغیر کرنا بہت سخت بات ہے۔ جو چیز اس نے حلال کر دی اس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو جو کوئی ان باتوں میں مبتلا ہو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں شیطان کے مقررہ حصے میں داخل ہوں جس کا ذکر گزرا۔ نمبر 3، یعنی جب شیطان کی خباثت و شرارت اور اس کی عداوت کی کیفیت خوب معلوم ہو چکی تو اب اس میں کچھ شک نہ رہا کہ اپنے سچے معبود سے منحرف ہو کر جو کوئی اس کی موافقت کرے گا سخت نقصان میں پڑے گا۔ اس کے تمام وعدے اور امیدیں محض فریب ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حقاً سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ نمبر 1، لیس بامانیکم، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برا کام کرے گا، یجز بہ، اس کی سزا پاوے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا، اور نہ پاوے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی کام کرے اچھے، من ذکرین، مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو مؤمن، اور ایمان رکھتا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا تل بھر۔ نمبر 2، ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر، وہو محسن، اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خالص دوست۔ نمبر 3، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وکانا، اور تفسیر نمبر 1، یعنی اور وہ لوگ جو شیطان کی خرابی سے محفوظ ہے اور ارشاد خداوندی کے موافق ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ ہمیشہ کے لیے باغ و بہار میں رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسے سچے وعدہ کو چھوڑ کر شیطان کی جھوٹی باتوں میں آنا کس قدر گمراہی اور کتنی بڑی مضرت کو سر پر لینا ہے۔ نمبر 2، جنت امیدوں سے نہیں عمل سے ملے گی۔ کتاب والوں یعنی یہودی اور نصرانیوں کو خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں جن گناہوں پر خلقت
پکڑی جائے گی، ہم نہ پکڑے جائیں گے۔ ہمارے پیغمبر حمایت کر کے ہم کو بچا لیں گے، اور نادان اہل اسلام بھی اپنے حق میں یہی خیال کر لیا کرتے تھے۔ سو فرما دیا کہ نجات اور ثواب کسی کی امید اور خیال پر موقوف اور منحصر نہیں، جو برا کرے گا پکڑا جائے گا۔ کوئی ہو، اللہ کے عذاب کے وقت کسی کی حمایت کام نہیں آ سکتی۔ اللہ جس کو پکڑے وہی چھوڑے تو چھوٹے۔ دنیا کی مصیبت اور بیماری کو دھیان کر لو، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ ایمان بھی رکھتا ہو، سو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور اپنے نیکیوں کا پورا ثواب پائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ثواب و عقاب کا تعلق اعمال سے ہے، کسی کی امید و آرزو سے کچھ نہیں ہوتا۔ سو ان امیدوں پر لات مارو اور نیک کاموں میں ہمت کرو۔ نمبر 3، ملت ابراہیمی کا اتباع سب سے اچھا دین ہے۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کا اعتبار ہے، بیہودہ آرزو کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اہل کتاب وغیرہ سب کے لیے یہی قاعدہ مقرر ہے جس میں اشارہ تھا اہل اسلام یعنی حضرات صحابہ کی تعریف اور فضیلت کی طرف، اور اہل کتاب کی مذمت اور برائی کی طرف۔ اب کھول کر فرماتے ہیں کہ دیندار میں ایسے شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر رکھے ہوئے ہو اور نیک کاموں میں دل لگا ہوا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سچی پیروی کرتا ہو، جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا اور اس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں خوبیاں حضرات صحابہ میں اعلیٰ وجہ الکمال موجود تھیں، نہ کہ اہل کتاب میں۔ اب اس میں اہل کتاب کی وہ آرزو جو پہلے گزری لغو محض اور باطل ہو گئی۔ اللہ بکل شیء محیطہ، سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں۔ نمبر 1، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی۔ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے فی الکتاب، قرآن میں، فی یتامی النساء، سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا، اللاتী لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا ہے، وترغبون، اور چاہتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، والمستضعفین من الولدان، اور حکم ہے ناتوان لڑکوں کا، وان تقوموا لیلیتامی، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں، بالقسط، انصاف پر۔ نمبر 2، وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو گے بھلائی، فإن اللہ کان بہ علیما، سو وہ اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 3، وإن امرأة خافت، اور اگر کوئی عورت ڈرے، من بالها، اپنے خاوند سے، نشوزن، خاوند کے لڑنے سے، او اعراضاً، یا جی بھر جانے سے، فلا جناح علیہما، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر، ان یصلحا بینہما، کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح، والصلح خیر، اور صلح خوب چیز ہے۔ نمبر 4، واحضرت الانفس، اور دلوں کے سامنے موجود ہے۔ تفسیر نمبر 1، اللہ کی ملکیت اور قدرت، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندے اور اس کے مخلوق اور مملوک ہیں، اس کے قبضہ میں ہیں۔ اپنی رحمت اور حکمت سے جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، خلیل بنانے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، اور اہل عالم کے جملہ اعمال خیر و شر کی جزا اور سزا میں تردد نہ کرے۔ نمبر 2، یتیم لڑکیوں کے نکاح کا بیان۔ اس صورت کے اول میں تاکید فرمائی تھی یتیموں کے حق ادا کرنے کی، اور فرمایا تھا یتیم لڑکی جس کا والی مثلاً چچا کا بیٹا ہو، اگر جانے کہ میں اس کا حق پورا ادا نہ کر سکوں گا، تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے، بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے، اور آپ اس کا حمایتی بنا رہے۔ اس پر مسلمانوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا تھا، مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کا والی ہی اپنے نکاح میں لائے، جیسے رعایت وہ کرے گا، غیر نہ کرے گا۔ تب مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت مانگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رخصت مل گئی، اور فرمایا وہ جو پہلی ممانعت سنائی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی، ان کا پورا حق پورا ادا نہ کرو، اور یتیموں کا حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور جو یتیموں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرنے کا ارادے سے ایسا نکاح کیا جائے تو اجازت ہے۔ فائدہ، عرب والے عورتوں، بچوں، یتیموں کو بعض حقوق میں محروم رکھتے تھے، میراث نہ دیتے تھے، اور کہتے تھے میراث اس کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑائی کرے۔ یتیم لڑکیوں سے ان کے اولیاء نکاح کر کے نفقہ اور مہر میں کمی اور ان کے مال میں بیجا تصرف کرتے تھے، چنانچہ اس صورت کے اول میں ان باتوں کی تاکیدات گزر چکی۔ اب اس موقع پر چند رکوع پہلے سے جو ارشاد چلا آ رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واجب الاتباع حکم الہی ہے، کسی کی عقل، کسی کا دستور، کسی کا حکم، کسی کی آرزو اور قیاس قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی بات سننی اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنا صریح کفر اور گمراہی ہے، اور اس مضمون کو طرح طرح سے تاکیدات بلیغہ کے ساتھ ظاہر کر کے دکھلایا ہے۔ اب اس کے بعد آیات سابقہ کے حوالہ دے کر بعض اور مسائل عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق بتلائے جاتے ہیں، تاکہ ان تاکیدات کے بعد کسی کو عورتوں کے حقوق دینے میں کوئی بات باقی نہ رہے۔ روایت میں ہے کہ جب عورتوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم میراث ظاہر فرمایا تو عرب کی بعض سردار آپ کے خدمت میں آئے اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا آپ کی بہن
آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں، حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑیں اور غنیمت کا مال لائیں۔ آپ نے فرمایا بے شک حق تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ان کو میراث دی جائے۔ نیز اشارہ ہے اس طرف کہ ارشاد ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ کہ مصداق حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ نکاح، مہر، نفقہ معاملات میں اپنے زیر دستوں کے ادنا حق تلفی روا نہیں رکھتے اور حکم خداوندی کے مقابلہ میں اپنے منافع اور اغراض ذاتی اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی اصلاً پرواہ نہیں کرتے۔ یہی حکم الہی کی مخالفت کے احتمال سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صاف اجازت لینے کے بعد کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ نمبر 3 یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذرہ ذرہ بھلائی معلوم ہے، سو یتیموں اور عورتوں کے حق میں جو بھلائی کرو گے اس کا ثواب ضرور پاؤ گے۔ نمبر 4 زوجین کے درمیان صلح کا بیان، یعنی اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھرا دیکھے اور اس کو خوش اور متوجہ کرنے کو اپنے مہر یا نفقہ وغیرہ سے کچھ چھوڑ کر اس کو راضی کر لے تو اس مصالحت میں کسی کے ذمہ کچھ گناہ نہیں۔ زوجین میں مصالحت اور موافقت بہت ہی اچھی بات ہے، البتہ بے وجہ عورت کو تنگ کرنا اور اس کے مال میں تصرف کرنا گناہ ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔